وہ باقاعدگی کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز میں باقاعدگی کے ساتھ مسجد جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ کس کتاب کے اندر؟ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا مسجد میں جانا، آپ کا مسجد میں جانا حضرت عمر فاروق کو ناپسند ہے؟ حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ ہے اور وہ باقاعدگی کے ساتھ عشاء اور فجر کی نمازوں میں شرکت کے لیے جاتی تھی۔ ان سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا مسجد میں جانا ناپسند ہے، آپ پھر بھی جاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا اچھا مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ اگر حضرت عمر فاروق کو میرا مسجد میں آنا جانا ناپسند ہے تو پھر حضرت عمر فاروق مجھے خود منع نہیں کرتے؟ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہتی ہیں اگر میرا آنا جانا ناپسند ہے تو میں روز حضرت عمر کے گھر میں ہوتی ہوں، حضرت عمر فاروق مجھے خود پھر کیوں نہیں منع کرتے؟ اب وہ سائل جو آگے بات کر رہے ہیں وہ آگے عرض کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اس لیے منع نہیں کرتے کہ حضرت عمر فاروق حضور کے فرمان کا حیا کرنے والے ہیں۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت عمر فاروق تو آپ اس لیے نہیں منع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ حضور کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف کے اندر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیاں جو ہیں انہیں اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی بندیاں ہیں انہیں اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ فرمایا جو حضرت عمر تو حضور کے ادب و احترام حضور کے فرمان کے حیا میں آپ کو نہیں روکتے، ورنہ طبعاً ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دین صرف اور صرف یاد رکھنا اس چیز کا نام ہے، اور مومن صرف وہ ہے اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا، مومن صرف دیکھتا ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا بات پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زوجہ کو اس علم ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق کو طبی طور پر گوارا بھی نہیں تھا، لیکن ساری عمر حضرت عمر فاروق نے بات نہیں کی۔ کیوں نہیں بات کی؟ اس لیے کہ حضور جو اجازت عطا فرما کے گئے ہیں، اب حضور کی اجازت پر حضرت عمر فاروق تو رائے نہیں دیتے۔ اس لیے ہر بندے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب کچھ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا، ان بیلنس ہم ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ہم بولیے حسین یار، ان بیلنس، غیر متوازن، ان بیلنس ہو گئے کہ جہاں پر دین جانے سے منع کرے وہاں سے تو منع نہیں کرنا، اور جہاں پر دین جانے کی اجازت دے وہاں سے منع کر دینا ہے۔ 100 قسم کے تحفظات، اب میں کیا تفصیل سے عرض کروں، 100 قسم کے تحفظات آ کے لوگ بیان کرتے ہیں اگر ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں مسجدوں میں آئیں، اور ایک قسم کا تحفظ بھی بیان نہیں کرتے جب وہ کسی بھی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ دین کو جانا پسند ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی تحفظ نہیں ہے اس معاملے میں۔ میں اب ایک بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی تحفظ کا شکار نہیں ہوتا کسی بھی ایسے مقام پر جہاں پر بے حیائی ہو، عریانی ہو، فحاشی ہو، اس کے سبق دیے جائیں، اس کی پریکٹس کروائی جائے، اس مقام پر کوئی بھی بندہ تحفظ کا شکار نہیں ہوتا۔ مساجد میں آنے میں 100 قسم کے تحفظات کا شکار ہے۔ حضرت ایک اور یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور کا یہ فرمان پڑھ کے سنایا۔ فرمایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ آپ کا بیٹا تھا بلال جس کا نام تھا، یعنی حضرت عمر فاروق کا پوتا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا۔ ایک روایت میں بلال نام آیا ہے، ایک میں باقد نام آیا ہے۔ اس بلال نے آگے سے کہا، اس نے کہا ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے، چھوٹے ہوں گے، عمر تھوڑی ہوگی، معاملات کی سمجھ نہ ہوگی، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، صاف ظاہر روایت میں ہر بات تو درج نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے۔ جب اتنا کہا نا تو حدیث پاک میں آتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے زور سے اس کے سینے پر تھپڑ مارا، فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو آگے سے اپنے نفس اور اپنے من کی بات کرتا۔ فرمایا جب رسول اللہ اجازت دے کر گئے ہیں تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کسی بھی مقام پر، صرف اس جگہ پر نہیں،
دین کے مسائل مسلم فورم کے مرکز کے ساتھ خاص بولو نا یار نہیں ہے. کسی اور تنظیم کا نام لے لے, کسی تنظیم کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی شخصیت کے ساتھ خاص. دین دین ہے, یاد رکھ لیے گیا. جب ہم دنیا میں نہیں تھے تب بھی دین کے مسائل ایسے ہی تھے, اور جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے دین کے مسائل پھر بھی ایسے ہی رہیں گے. اللہ کا دین دین ہے. کوئی بھی شخص اگر کسی کو بھی عورت کو مسجد میں جانے سے روکے تو اس کو حضور کے یہ فرمان پڑھ کر سنائیں. اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنا فتویٰ دیا. انہوں نے فرمایا کہ اس دور میں, جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں, عورتیں نہ بازاروں میں جانے سے رکتی ہیں جہاں پہ ان کو نہیں جانا چاہیے, عورتیں سینما گھروں میں جانے سے نہیں رکتی جہاں پہ انہیں نہیں جانا چاہیے, فحاشی اور یعنی کہ ماحول میں جانے سے عورتیں نہیں رکتی, تو ان عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے کیوں روکا جائے, تاکہ کچھ لوگ کہیں اللہ کا دین سیکھ نہ لیں. اور عجیب معاملہ ہے کہ اپنے گھر میں بلا لو تو پھر جائز ہے, ایک ہال لے کر الگ عورتوں کی کانفرنس کا لو پھر بھی جائز ہے, مسجد میں بلا لو تو ناجائز ہے. ایسا نہیں. اسلام اس چیز کی طرف آپ کو رغبت دیتا ہے اپنی ماننے والی عورتوں کو, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو, مگر اگلا فرمان ساتھ یہ فرمایا عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ میک اپ کر کے, اپنی تراش خراش کر کے, اپنی بناوٹ کر کے وہ گھروں سے نہ نکلیں. یہ چیز منع ہے. اپنے آپ کو سنوار کر, بنو سنگار کر کے, نت نئے فیشن کر کے اس طرح نہ گھروں سے نکلیں. اور اس طرح گھر سے نکلنا صرف مسجد میں آنے کے لیے منع نہیں ہے, اس طرح کا گھر سے نکلنا اسکول جانے کے لیے بھی منع ہے, جاب پر جانے کے لیے بھی منع ہے, بازار جانے کے لیے بھی منع ہے. اور ایسی شادی بیاہ کی تقریب جہاں پہ مرد و عورت اکٹھے ہوں وہاں پر بھی اس طرح جانا منع ہے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, ہمارے بھائی بیٹوں خامدوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے ساتھ واللہ وہ سلوک نہ کریں جو دیگر مذاہب سکھ اور ہندو مت کے ساتھ ہے, کہ اسلام سارے کا سارا مسجد میں نہیں ہے. اسلام از دا ٹوٹل سسٹم آف لائف. اسلام کے احکام وہی ہیں جو باہر ہیں, وہی مسجد کے بھی اندر ہیں. باہر کے لیے کوئی بھی پابندی نہ ہو, اور مسجد میں آنے کے لیے ہزار قسم کے تحفظات. دین ہمارا ایسا نہیں ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں آئیں مسجدوں میں آئیں مگر بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو لگا کر بھی گھر سے باہر نہ نکلیں, بے شک مسجد میں ہی کیوں نہ آنا. ایسے زیورات پہن کے نہ نکلے کہ جن کی آواز سن کر کوئی بندہ یوں متوجہ ہو جائے کہ یار وہ کوئی عورت جا رہی ہے. ایسا زیور بھی نہ پہنے جس کی آواز آتی ہو, لیکن آنا قطعاً منع نہیں ہے. پردے میں رہ کر مسلمان عورت جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ کر سکتی ہے. باقی اگر ہر کام کر سکتی ہے تو مسجد میں آنے کی کس نے پابندی لگائی؟ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت عطا کردہ ہے. اس معاملے میں کسی بندے کو مسفسٹور نہیں ہونا چاہیے. وما علینا